بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا جو علاقوں میں فرماتے ہیں کہ جب دنیا تمہاری طرف پلٹ رہی ہو، یعنی تمہاری فیور میں ہو نا، تو دوسروں کی خوبیاں بھی تمہیں مل جاتی ہیں۔ قول ہے مولانا کا، بہت سنیے گا۔ جب دنیا تمہاری طرف ہو تو دوسروں کی خوبیاں بھی تمہیں مل جاتی ہیں، اور یہی دنیا تم سے رخ موڑ لے تو تمہاری خوبیاں اپنی بھی ختم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ہوا تمہاری طرف چل رہی ہے، آج سلام بھی ہے، دوسروں کے حصے کی نیکیاں بھی آپ کے نام لگ گئی۔ جہاں دنیا نے رخ موڑ لیا، آپ کی اپنی نیکیاں بھی کوئی یاد نہیں کرے گا۔ قالا امیر المومنین ہے، زندگی ایسے گزر، خود مولا کا قول ہے کہ ایسے زندہ رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں۔ خالد الناس، اور ایسے زندہ رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں۔ اور ایسی زندگی ہے ہماری۔ تو یہ جب تک ہماری زندگی میں اذان محترم نہیں آئے گا تو کیسے آئے گا؟ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کا جو غیبت کے پردے میں ہے، اسی کا انتظار کر رہے ہیں نا۔ وہ آئے گا انشاءاللہ، اللہ کا وعدہ ہے، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، سب کے عقیدے میں وہ آئے گا۔ برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ وہ آئے گا، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو۔ کوئی کہتے ہیں غیبت میں ہے، کوئی کہتے ہیں پیدا ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آنا تو اس نے ہے۔ وہ جو آئے گا وہ کون سی حکومت لائے گا؟ کون سی حکومت ہوگی؟ اول و محمد، اوسط و محمد، آخر و وہی محمد، وہی حکومت ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ اگر آج میری زندگی میں امام کی قول نہیں ہے تو میری زندگی کس پہ گزر رہی ہے؟ قالا امیر المومنین، قالا امام صادق، قالا امام باقر، میری زندگی میں اذان محترم نہیں ہے۔ آپ مجلس سنتے ہیں، ذکر خدا ہے، ذکر امام ہے، عبادت ہے، عبادت کی جگہ ہے، لیکن اس سے کام پورا نہیں ہوگا۔ خود محنت کرنی ہے آپ نے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام زندگی کے بارے میں کیا فرماتا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اخلاق، تین چیزیں ہیں نا، عقیدہ، احکام اور اخلاق۔ تینوں پر ہماری جو کتاب اربع کی پہلی کتاب اصول کافی، اصول کافی، کتنی ہمارے پاس حدیثیں اس چیز میں، کبھی ہمیں فرصت ملی؟ اذان محترم ایسے اگر ہم پڑھیں گے تو ہم امت نہیں بنا سکتے، امت نہیں بنا سکتے۔ ذمہ داری کندھوں پر ہٹا کر ہم امام زمانہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یاد رکھیے گا، امام کے پاس وہی پہنچے گا جو اپنی زندگی کو امام کی اطاعت میں گزارے گا۔ امام کی اطاعت، امام کی اطاعت ضروری ہے۔ عالم دین بہت بڑے ہیں، آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں واقعہ بیان کرتے ہیں، میں نے کافی دفعہ یہ پڑھ بھی چکا ہوں، کہ بصرہ کے شہر میں ایک شخص تھا جس کے پاس جو تھی وہ جڑی بوٹیوں کی دکان تھی۔ دو لوگ اس کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہمیں کافور اور سدر دے دو۔ کافور سدر کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے 3 پانیوں سے غسل دیا جاتا ہے، کافور کے پانی سے، سدر بیری کا جو پاؤڈر ہوتا ہے اس سے، اور صاف پانی سے، 3 غسل دیے جاتے ہیں۔ کہا کہ ہمیں کافور سدر دے دو۔ اس شخص نے ان 2 لوگوں کو دیکھا تو دیکھا کہ ان کا حلیہ یہاں کا نہیں ہے، ان کا لہجہ یہاں کا۔ کہا آپ کا طور طریقہ بہت مہذب ہے، آپ کہاں سے آئے؟ کہا تمہیں اس سے کیا، تم کافور سدر دو۔ بہت اصرار کیا اس نے، تو انہوں نے کہا کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم سے کافور اور سدر لے لیں۔ اب جب اس نے یہ سنا
کہ یہ تو امام کے پاس ہے، ان کے پاؤں پڑ گیا، کہا مجھے بھی امام سے ملنا ہے۔ بہت اصرار، کہا ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں اتنی اجازت، کہا نہیں، بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط پہ ہم تمہیں لے جائیں گے، لے جائیں گے، اگر امام نے خود ملنا چاہا تو ملاوا دیں گے، ورنہ، کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ کافور صدر اٹھایا، دکان بند کی اور ان کے ساتھ چلنے لگا۔ چلتے چلتے کیا، پانی دیکھا، دونوں پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا، کیا کر رہے ہو؟ کہا میں پانی پہ کیسے چلوں؟ کہا بسم اللہ پڑھو اور اللہ کو آخری حجت کا واسطہ دو، اور دیکھا پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گیا۔ پانی پہ چلتے چلتے درمیان میں جہاں صرف پانی پانی تھا، دیکھا بادل آئے، بادل برسنا شروع ہوئے۔ جیسے ہی اس کا لباس گیلا ہوا، اس کے ذہن میں آیا کہ یہ اپنے چھت کی، دکان کی چھت پہ صابن سوکھنے کے لیے رکھ کے آیا تھا، کہیں وہ گیلے تو نہیں ہو گئے۔ جیسے ہی خیال آیا، یہ خود پانی میں ڈوب گیا، ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ دونوں نے مڑ کے، ایک شخص نے کہا کہ تم جا کہاں رہے ہو اور سوچ کہاں رہے ہو؟ کہا کیا کروں؟ کہا بسم اللہ پڑھو، آخری حجت کا واسطہ دو، دیا دوبارہ، پھر چلنا شروع۔ چلتے چلتے کنارے میں لگا، خیمہ تھا، سبز رنگ کا نور نکل رہا تھا، اسے روک دیا انہوں نے، اندر گئے دونوں۔ اس نے سنا اس نے، انہوں نے کہا کہ مولا بہت اصرار کر رہا تھا، ہم لے آئے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ تو اس نے سنا کہ امام فرما رہے ہیں جس کا ذہن صابن میں ہو وہ ہمارے کسی کام کا ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی دکان تھی ہربل کی، جڑی بوٹیوں کی، اس کا صابن، ہمارا صابن کیا ہے؟ ہر شخص کا صابن الگ ہے۔ میرے لیے کتابیں، مدرسہ ہے نا، میں نے بنایا ہے نا ہر چیز، یہ عادت ہے، لیکن یہ رکاوٹ آ گیا میرے لیے۔ حجاب بن جاتا، نور خود حجاب بن جاتا ہے، حجاب بن جاتا ہے، حجاب۔ میں تو نوکر ہوں، میں تو یہاں مولا کا نوکر ہوں، جس کا ذہن صابن میں ہو۔ ہمارا ذہن صاف ہے امام تک جانے کے لیے؟ میں تو نماز پڑھتا ہوں تو ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان نماز میں اپنے ذہن کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آسان نہیں ہے، ولایت قیمت مانگتی ہے ذہن محترم۔ اگر ولایت آسان ہوتی تو پھر 72 نہیں 72 لاکھ ہوتے کربلا میں۔ بہت ضروری ہے ذہن محترم کہ ولایت کو سمجھیں اور عمل کریں زندگی میں۔ اب مشکل نہیں ہے، پریکٹیکل ہے۔ آپ بولے مولانا صاحب آپ تو ہمیں اعتراضی کر کے، میں نہیں اعتراض کر کے نہیں جا رہا، بہت ایزی ہے۔ میں نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، خطبہ متقین، 190 ہے، بعض پرنٹ میں 191 ہوگا۔ آپ کو کتاب بھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے لیے آسان کر کے جا رہا ہوں۔ قدم گاہ مولا میں آپ کو ہدیہ دے کے جا رہا ہوں، موبائل کی اپلیکیشن، شیعہ ٹول کٹ، ڈیوائن پلس، امامیہ ایپ، نہج البلاغہ کا ٹچ کرنا ہے، آپ نے صرف انگلی سے ٹچ کرنا ہے، نہج البلاغہ کھل جائے گا۔ اردو میں، انگلش میں، فارسی میں، عربی میں، اردو میں، عربی نہیں آتی، اردو میں فوراً کھل جائے گا۔ خطبے، نامے، یا پھر نیچے حکمتیں، حکمت سے شروع کریں۔ جیسے قرآن بچے کو سکھانے کے لیے پہلے 30واں پارہ پڑھاتے ہیں نا پیچھے سے، نہج البلاغہ بھی پیچھے سے پڑھا جائے۔ حکمتیں پڑھیں، پڑھتے رہیں، سمجھ میں آئے نہ آئے، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پہلی دفعہ پڑھتے رہیں، پڑھتے عادت ڈالیں۔ کالا انسٹاگرام، کالا ٹک ٹاک، کالا فیس بک، صبح سے شام پڑھتے ہیں، ایک ہی خبر کو 4 نیوز چینل پہ دیکھتے ہیں، پھر بھی دل نہیں بھرتا۔ امیر المومنین کا قول زندگی اور آخرت بدل دے گا۔ خطبہ متقین 190، کون؟ حمام، مولا کا صحابی ہے، مولا کی خدمت میں آیا، مولا مجھے متقین کی صفات بتائیں۔ امام نے اس کو بتایا کہ متقی تقویٰ پرہیزگاری ہے، تو اللہ نے کہا عمل کرو، جو منع کیا چھوڑ دو۔ کہا نہیں مجھے مولا اور بتائیں۔ امام نے کہا برداشت نہیں کر پاؤ گے۔
کہا نہیں مجھے مولا اور بتائیں. امام نے پورا خطبہ بیان کیا، متقین کی صفات بیان کی، اور جب خطبہ ختم ہوا حمام کی روح پرواز کر گئی. امام المتقین کوئی بھی نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے. انسان پوری زندگی میں ایک دفعہ خطبہ متقین نہ پڑھے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ادلل، متقین کے لیے ہدایت ہے. تو متقین کہاں بنے ہم؟ امام بتائیں گے نا. اور مجھے بتائیں کسی اور نے بتایا آج تک؟ کسی اور کے پاس ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے اور سوائے امام کے. امام صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہے ذہن محترم، قیامت میں سمجھ میں آئے گا امام کسے کہتے ہیں. قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کو تقسیم کر. جنت کی دروازے کی جو کھونٹی ہے نا، کھونٹی، اس کو جب ہلایا جائے گا تو آواز آئے گی علی 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 علی. لیکن وہاں پہنچنا بھی تو ہے. خطبہ متقین کا ایک حصہ اور آپ سے عزیزان محترم التماس دعا. امام علی نے خطبہ متقین میں بہت ساری صفات بتائی امام پروردگار کہ ظاہر ہے علم الہی ہے، نظام الہی ہے. امام جانتا ہے انسان کی تربیت کیسے کرنی ہے. امام نے جب کہا تھا نا سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. امام نے کیوں نہیں بتایا آسمان کے راستے؟ امام کو پتا تھا انسان اسپیس پہ پہنچ جائے گا، جیمز ویب بنا لے گا، سیٹلائٹ بنا لے گا، اسکائی اسکریپرز بنا لے گا، اے آئی کا دور آ جائے گا، روبوٹس بنا لے گا. امام کو پتا تھا. لیکن انسان نہیں بن پائے گا. اس لیے امام نے جو نہج البلاغہ دیا وہ انسان بننے کا فارمولہ ہے. امام فرماتے ہیں متقین وہ ہے کہ جو رات کی تنہائی میں کھڑا ہو کر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. ہاں. اور جب جنت کی آیتوں پر پہنچتا ہے تو بالکل ایسے جیسے خود جنت کے نظاروں کو دیکھ رہا ہے. اور جب جہنم کی آیات دیکھتا ہے تو اسے جہنمیوں کا شور سنائی دیتا ہے. اور اگر خدا نے اس کی موت کا دن مقرر نہ کیا ہوتا تو اس کی روح ایک لمحے کے لیے اس کے بدن میں نہ رہتی. متقی عزیزان محترم، کب بنے گے متقی؟ کس کے لیے امام نے یہ خطبہ کہا ہے؟ ہمارے لیے.